ناول کا نام ہے میں تم اور وہ، اور اس کو لکھا ہے سیما شاہد نے۔ فجر کا وقت اسے ہمیشہ سے فیسینیٹ کرتا تھا، اور جب سے چھٹیاں ہوئی تھیں وہ روزانہ اپنے دادا ابو کے ساتھ گھر کے پاس موجود پارک میں صبح کی واک کے لیے آتی تھی۔ دادا ابو تو پارک میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتے اور زرش ٹریک پر واک شروع کر دیتی۔ ایسی ہی ایک خوبصورت سی صبح تھی۔ زرش اپنے خوبصورت گھنگریالے لمبے بالوں کی اونچی پونی باندھے، کانوں میں واک مین لگائے تیز واک کرنے میں مصروف تھی، جب اچانک اس کے سامنے ایک خوفناک السیشن کتا آ گیا۔ زرش کی تو سانس اوپر کی اوپر رہ گئی، اور وہ ذلیل کتا اپنی سرخ آنکھوں سے زرش معصوم کو گھورے چلے جا رہا تھا۔ زرش نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ اور دادا ابو کی طرف دوڑ لگا دی۔ سارے لوگ زرش اور کتے کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ ظفر صاحب نے جب اپنی پوتی کو ایسے بھاگتے دیکھا تو اٹھ کر اس کتے کو روکا اور زرش کو آواز لگائی، مگر وہ اللہ کی بندی بغیر رکے گھر کی طرف بھاگتی چلی گئی۔ احمد اور عالیہ گارڈن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب مین دروازہ دم سے کھلا اور سرخ چہرہ پھولی سانس کے ساتھ ان کی اکلوتی صاحبزادی زرش اندر داخل ہوئی، اور اس کے پیچھے پیچھے ہانپتے کانپتے ظفر صاحب۔ کیا ہوا زرش، سب ٹھیک تو ہے؟ عالیہ نے گھبرا کر پوچھا۔ زرش سیدھا احمد صاحب کے پاس آئی اور ان کے سینے میں منہ دے کر بیٹھ گئی۔ احمد نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے میرے شیر؟ ابھی زرش نے بولنا شروع کیا ہی تھا کہ ظفر صاحب بھی پاس پہنچ گئے۔ بابا وہاں پارک میں۔ زرش کیا بچپنا ہے، ایک معمولی سے کتے سے ڈر گئی، میری آواز بھی نہیں سنی، حد ہے۔ کیا فائدہ ہوا اتنے ڈیفینس کورس کروانے کا؟ دادا ابو آپ نے اس خبیث کو دیکھا تھا، کتنا ڈراؤنا تھا، اور کتا تو کتا ہوتا ہے، اگر مجھے کاٹ لیتا تو؟ احمد آج تو زرش نے ہماری ناک کٹوا دی، ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر پوتی اور ایک کتے سے ڈر گئی۔ ظفر صاحب فجر کی نماز پڑھ کر اپنی لاڈلی پوتی کے کمرے پر آئے اور اپنی چھڑی سے اس کے دروازے کو بجایا تو دروازہ کھلتا گیا۔ زرش اندر کھڑکی میں دوربین لیے کھڑی بڑی سنجیدگی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ زرش کیا ہو رہا ہے؟ دادا ابو وہ کتا آج بھی پارک میں آیا ہوا ہے۔ تو کیا ہوا؟ تم تیار ہو جاؤ، کتے کو ہم آج مل کر دیکھ لیں گے۔ دادا ابو پلیز، آج نہیں، آج میں اس کتے سے انتقام لینے کے طریقوں پر غور کروں گی، پلیز آج رہنے دیں۔ ظفر صاحب نے ایک نظر اپنی لاڈلی کو دیکھا۔ ٹھیک ہے چلو پھر آج اپنے گارڈن میں ہی ایک شطرنج کی بازی ہو جائے۔ صبح کا ملگجا سا اجالا پھیل رہا تھا، پرندوں کی حمد و ثنا سے زندگی کے آثار نظر آنے شروع ہو چکے تھے۔ اسامہ جاگنگ کر کے واپس گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی، لمبا قد، وسیع جسم، فوجی کٹ بال ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس وجیہہ چہرے پہ پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اور زی اس کا لاڈلا چہیتا الشین کتا اس کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ اس پارک میں آتے جا آج اسے تیسرا دن تھا۔ ابھی 3 دن پہلے ہی وہ پولیس اکیڈمی سے اپنی ٹریننگ مکمل کر کے بطور ایس پی تعینات ہوا تھا، اور گھر کے چند میل کے فاصلے پر واقع اس بڑے سے پارک میں روز الصبح ایکسرسائز کرنے کے بعد جاگنگ کرنے آتا تھا۔ مگر کل سے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، اس پر نظر رکھے ہوئے ہو، مگر بغور دیکھنے پر بھی اسے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ کم آن او زی جمپ۔ گھر پہنچ کر چھوٹا گیٹ کھولتے ہوئے اس نے او زی کو ہدایت دی۔ او زی نے ایک اونچی جمپ لگائی اور گھر کے اندر گھس گیا۔ گھر کے اندر پہنچ کر اکرم کو پروٹین شیک کا آرڈر دے کر وہ شاور لینے چلا گیا۔ شاور لے کر فریش سا اسامہ یونیفارم پہنے نیچے آیا، جہاں ممی ڈیڈ ناشتہ پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم ممی۔ گڈ مارننگ ڈیڈ۔ دونوں کو سلام کرتے وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ تبھی اکرم اس کا پروٹین شیک لے کر کچن سے نکلا۔ اکرم شیک اس کے سامنے رکھ کر دوبارہ کچن میں چلا گیا۔ اسامہ بھائی آپ کا شیک۔ اسامہ اور ڈیڈ ریٹائرڈ کمشنر وسیم صاحب دونوں ناشتے پر ملکی حالات پر بات چیت کر رہے تھے۔ مسز وسیم کے چہرہ پہ بیزاری واضح تھی، وہ ان باپ بیٹوں کے ہر وقت حالات حاضرہ پر بات چیت سے ناک تک تنگ آ چکی تھیں۔ ان کا بھی دل چاہتا کہ خاندان کی باتیں کی جائیں، شادی بیاہ کا ذکر ہو، مگر یہاں تو چور ڈاکو اور دہشت گردوں سے آگے کوئی بات ہوتی ہی نہیں تھی۔ اللہ نے ایک بیٹی زینب سے بھی نوازا تھا، مگر وہ محترمہ
ملک کی نامور وکیل اپنے کیسوں میں ہی الجھی رہتی تھیں، یہاں تک کہ اپنے نواسے حمزہ سے بھی ملنے کے لیے انہیں کئی دن انتظار کرنا پڑتا تھا۔ مسز وسیم چائے کا کپ خودارا، آپ باپ بیٹے تھوڑی دیر کے لیے ان مجرموں کی گفتگو بند کریں تو ہم کچھ کام کی بات کر لیں، رکھتے ہوئے دونوں کو گھورتے ہوئے گویا ہوئی۔ ڈیڈ، ممی ناراض ہو رہی ہیں۔ جی بیٹا جی، سب تمہارا قصور ہے، اب خود تو پولیس اسٹیشن چلے جاؤ گے اور ہمیں ان کا پھولا ہوا منہ دیکھنا پڑے گا۔ وہ ضد سی ہو گئیں۔ وسیم پلیز۔ اوکے بیگم، آپ بات کریں۔ دیکھو اسامہ، پہلے تمہاری پڑھائی تھی، پھر تم نے CSS کی ضد لگائی، اس کے بعد ٹریننگ کا بہانہ بنا دیا، مگر اب میں اور کچھ نہیں سنوں گی۔ مجھے تمہاری شادی کرنی ہے اور اسی عید پر کرنی ہے۔ ممی آپ پھر شروع ہو گئیں۔ ڈیڈ پلیز ہیلپ می۔ دیکھو اسامہ، تمہاری بہن کو تو اپنے الا بلا کیسوں سے فرصت نہیں ملتی، ویسے بھی 2 اپنے گھر کی ہے رہ گئے۔ تم اور تمہارے ڈیڈ دونوں کے پاس گھر کے لیے میرے لیے ٹائم نہیں ہے۔ بس میں کہہ دیتی ہوں 3 دن ہیں تمہارے پاس، اگر کوئی لڑکی پسند ہے، وہ قطعی لہجے میں بولیں تو بتا دو، ورنہ میں خود ہی کوئی فیصلہ کر لوں گی۔ اس عید پر مجھے ہر قیمت پر اپنی بہو چاہیے۔ یہ کہہ کر اسامہ نے اپنا کیپ اٹھایا اور بیگم وسیم کے اوکے ممی، جیسی آپ کی مرضی، میں لیٹ ہو رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے، گال کو چومتا اپنے ڈیڈ کو آنکھ مارتا باہر نکل گیا۔ اسے پتہ تھا کہ ڈیڈ اب سب سنبھال لیں گے۔ زرش ظفر صاحب کے کمرے میں آئیں۔ دادا ابو، مجھے بازار جانا ہے۔ اب کیا خناس تمہارے سر میں سمایا ہے؟ یہ اچانک بازار کا شوشہ کیوں؟ دادا ابو، مجھے پیپر سپرے چاہیے۔ ظفر صاحب نے بغور اپنی پوتی کو دیکھا۔ پیپر سپرے؟ محترمہ، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ دیکھیں دادا ابو، اس کتے سے انتقام لینا بہت ضروری ہے، میری عزت کا معاملہ ہے۔ یا تو آپ اپنی خاندانی بندوق سے اسے گولی مار دیں یا پھر مجھے پیپر سپرے دلائیں، تاکہ اگر وہ نامعقول کتا صبح دوبارہ میرے سامنے آئے تو میں اپنا بچاؤ کر سکوں۔ اچھا میری ماں، چلو جا کر اپنی ماں کو بتا کر گاڑی سٹارٹ کرو، میں لباس بدل کر آتا ہوں۔ ظفر صاحب تیار ہو کر پورچ میں آئے تو زرش گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنی چھڑی سے کھڑکی بجائی۔ چلو فوراً ڈرائیونگ سیٹ سے اترو۔ کیا دادا ابو، چلانے دینا پلیز پلیز۔ زرش گڑیا، ابھی تمہارا لائسنس نہیں ہے، کچھ دن میں آ جائے گا، پھر چلا لینا۔ چلو شاباش، اترو۔ زرش منہ بناتے ہوئے اتری اور جا کر پسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد گاڑی ایک مشہور سپر اسٹور پر رکی۔ چلو اترو۔ دونوں دادا پوتی اسٹور میں داخل ہوئے۔ زرش، میں یہاں فارمیسی سیکشن میں ہوں، تم آرام سے اپنا پیپر سپرے ڈھونڈ کر لے آؤ۔ مسز وسیم اپنے سب کام ہٹا کر گروسری کرنے آئی ہوئی تھیں۔ ابھی وہ گروسری کر ہی رہی تھیں کہ چند بدتمیز لڑکوں کا گروپ پاس سے گزرا اور دھکا لگنے سے ان کی ساری باسکٹ الٹ گئی۔ تبھی ایک پیاری سی چمچمائی رنگت گھنگریالے بالوں والی ایک کیوٹ سی لڑکی ان کے پاس آئی اور ان کا سامان اٹھانے میں مدد کرنے لگی۔ تھینک یو بیٹا، وہ باسکٹ پکڑاتے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں آنٹی۔ بیٹا تم یہاں اکیلی آئی ہو؟ زمانہ خراب ہے، اتنی پیاری بچی کو اکیلے نہیں نکلنا چاہیے۔ ارے نہیں آنٹی، میں اپنے دادا ابو کے ساتھ آئی ہوں، وہ فارمیسی میں ہیں اور میں یہاں پیپر سپرے ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہوں۔ پیپر سپرے؟ وہ کیا بیٹا؟ آنٹی پیپر سپرے تیز کالی مرچوں کا سپرے ہوتا ہے جو آپ اپنے ڈیفنس کے لیے رکھتے ہیں، تاکہ اگر کوئی آپ کو تنگ کرے تو آپ اس کی آنکھوں اور چہرے پر سپرے کر دیں، وہ وقتی طور پر اندھا ہو جائے گا، مگر افسوس یہاں پیپر سپرے نہیں ہے۔ ارے تم جیسی پیاری بچی کا کون دشمن ہوگا؟ مجھے بتاؤ، میرا بیٹا پولیس میں ہے۔ بس آنٹی مت پوچھیے، ہے ایک کتا۔ اب زرش بی بی نے اپنی پوری داستان سنائی۔ بات کرتے ہوئے اس کی ستارہ آنکھیں چمک رہی تھیں، خوبصورت چہرے پہ جوش تھا۔ مسز وسیم تو بری طرح سے اس نٹکھٹ سی گڑیا پر لٹو ہو گئیں۔ میرے اسامہ کے ساتھ یہ گڑیا بہت جچے گی۔ بیٹا، آپ نے اپنا نام نہیں بتایا۔ سوری آنٹی، میرا نام زرش ہے۔ اچھا زرش بیٹی، تم جب واک پر جاؤ تو اپنے کچن سے پسی سرخ مرچ کاغذ کی پڑیا میں رکھ لے جانا، اور اگر وہ خبیث کتا پھر تمہارے پاس آئے تو اس کی آنکھوں میں مرچیں ڈال دینا۔ واؤ، گریٹ آئیڈیا آنٹی، تھینکس الاٹ۔ اچھا یہ تو بتاؤ تم رہتی کدھر ہو؟
تاکہ میں تم سے مل کر اس کتے کا حال پوچھ سکوں۔ زرش نے بڑے آرام سے اپنا ایڈریس بتایا۔ ارے تمہارا گھر تو ہمارے ہی ایریا میں ہے، چلو جلد ملیں گے۔ زرش انہیں خدا حافظ کہتی اپنے دادا ابو کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ اب اسے بے تابی سے صبح کا انتظار تھا جب وہ اس کتے سے اپنا بدلہ لے گی۔ آج تو اس بےہودہ کتے سے اپنی توہین کا بدلہ لینے کی خوشی میں زرش بی بی تہجد ہی میں جاگ گئی تھیں اور اب دادا ابو کے اٹھنے کا انتظار تھا۔ کئی دفعہ دبے قدموں وہ ظفر صاحب کے کمرے کا چکر لگا چکی تھی، پر وہ بھی اسی کے دادا تھے۔ ہاتھی گھوڑے سب بیچ باچ کے سو رہے تھے۔ تھک ہار کر وہ خود ہی مرچوں کا تیار کرنے کچن میں آ گئی۔ اب دادا ابو تو سو رہے تھے کہ ان سے مقدار کا اندازہ لیتی، اس لیے اپنی مدد آپ کے تحت اس نے ایک بار کا ٹکڑا لیا اور پہلے مٹھی بھر سرخ پسی مرچ ڈالی، پھر کچھ سوچ کر پسی ہوئی کالی مرچ بڑے انہماک سے سرخ مرچوں میں ملائی اور پھر اخبار کو اچھی طرح سے لپیٹ کر پڑیا بنائی۔ لو جی مرچی بم تیار تھا۔ کمرے میں آ کر بڑے اہتمام سے جینز اور کرتا پہنا، اپنے گھنگریالے بالوں کی اونچی پونی بنائی اور گلے میں دوپٹہ ڈال کر خود کو آئینے میں دیکھ ہی رہی تھی کہ ظفر صاحب نے اپنی چھڑی سے اس کا دروازہ بجا کر کھولا۔ ظفر صاحب نے مشکوک نظروں سے اپنی پوتی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے صاحبزادی؟ آج خود ہی اٹھ گئی ہو اور تیار بھی ہو کو گھورا۔ وہ ان کی مشکوک نظروں کو نظر انداز کرتی اپنی جیب تھپتھپائے۔ سلام دادا ابو، آپ نے نماز پڑھ لی ہو تو واک پر چلیں ہوئے شیریں لہجے میں گویا ہوئیں۔ ایس پی اسامہ کا آج کا پورا دن ایک بڑے گروہ کو گرفتار کرنے میں گزرا تھا۔ اسے کئی دھمکی آمیز کال بھی آ رہی تھیں، پر وہ سب کو نظر انداز کیے تمام مجرمین کو اسپیشل سیل میں لے گیا تھا اور اب ان سے اعتراف جرم اور باقی مجرمین کا پتہ چلانے کے لیے ان کی جم کر پٹائی لگا رہا تھا۔ ایس پی ہمیں چھوڑ دو نا، کل کا دن تمہارا اس دنیا میں آخری دن ہوگا، یہ منا چھولے والے کا وعدہ ہے۔ ایک منگچوں سا بڑی مونچھیں، گھنگریالے شانوں تک آتے بال اور بانس کی طرح لمبے آدمی نے اسامہ کو دھمکی دی۔ اسامہ نے اسے رکھ کے ایک چپیڑ ماری اور منا چھولے والا الٹ کے دور جا گرا۔ حوالدار کو ان سب کا بیان ریکارڈ کرنے کی ہدایت دیتا ڈیوٹی انسپکٹر کو ساتھ لے کر باہر نکل آیا اور اس کو ہدایات دیتے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ منا چھولے والے نے لاک اپ میں آ کر ڈیوٹی پر موجود سپاہی کو رشوت دے کر ایک فون کرنے کی اجازت مانگی۔ فون کرنے کے بعد وہ نیا بنا دہشت گرد بڑے آرام سے آ کر لاک اپ میں لیٹ گیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے آنکھیں موند گیا۔ ایس پی، کل صبح کا سورج تیری موت کا پیغام لے کر طلوع ہوگا۔ گھر آ کر اسامہ نے کپڑے تبدیل کیے ہی تھے کہ اکرم دروازہ کھٹکھٹاتا اندر آیا۔ اسامہ بھائی، آج آپ کا اوزی تھوڑا چڑچڑا ہو رہا ہے، صبح سے چپ چاپ لیٹا ہوا ہے، لگ رہا ہے کسی دشمن کی نظر لگ گئی ہے۔ اکرم نے بڑے ہی مؤدب انداز میں اوزی کی ناسازی طبع کی اطلاع دی۔ اسامہ فوراً باہر گارڈن میں ڈاگ ہاؤس کی جانب بڑھا۔ ڈاگ ہاؤس کے سامنے ہی اوزی بڑے انداز سے محو استراحت تھا۔ اسامہ نے اوزی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، اوزی مائی بوائے، کیا ہوا؟ اوزی نے اپنا منہ اٹھایا اور اسامہ کے پیروں میں ڈال کر رگڑنے لگا۔ بڈی، آئی نو کہ تم میرے دیر سے آنے پر بور ہو رہے ہو، وعدہ کل پارک میں تمہیں زیادہ ٹائم دوں گا۔ اوزی کے لاڈ اٹھا کر اسامہ اندر آیا تو مسز وسیم، اس کی پیاری ممی اس کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ وہ سلام کرتا کاؤچ پر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ سلام ممی۔ ممی کی جان، تھک گئے ہو؟ نہیں ممی، بس ایسے ہی آپ کی گود میں لیٹنے کو دل کر رہا تھا۔ مسز وسیم کی آنکھوں میں اچھا یہ بتاؤ، کوئی لڑکی ہے تمہاری نظر میں؟ نازک لمبی دبلی پتلی سی گھنگریالے بال، گوری رنگت۔ زرش کا سراپا لہرا رہا تھا۔ ممی کی باتیں سنتے اسامہ کی آنکھ میں منا چھولے والا کا سراپا لہرایا۔ وہ لاحولہ پڑھتا اٹھ بیٹھا۔ مسز، کیا ہوا؟ اسامہ، لڑکی کا ذکر سنتے ہی لاحول پڑھ رہے ہو؟ بس بہت ہو گیا، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے بات کی جائے۔ وسیم غصہ سے اٹھتے ہوئے گویا ہوئیں۔ اسامہ بے بسی سے بولا، ممی جان پلیز، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ ایک دن گزر چکا ہے، اب تمہارے پاس صرف 2 دن باقی ہیں۔ یا تو اپنی پسند بتا دو، ورنہ لڑکی تو میں آج دیکھ چکی ہوں، پرسوں، مسز وسیم نے قطعی لہجے میں کہا، اور اندر رات رشتہ ڈال آؤں گی۔
بس تم اتنی زحمت کرنا کہ اپنی شادی کے دن وقت پر پہنچ جانا کہ کھانے کی تیاری کرنے چلی گئیں۔ اسامہ بنتا ہوا اٹھا۔ ممی نے شادی کو اس کی ضد بنا لیا تھا۔ کچن کے دروازے پر آ کر رکا۔ ممی میں سونے جا رہا ہوں، مجھے ڈنر پر مت اٹھائیے گا۔ ابھی وہ کمرے میں آ کر لیٹا ہی تھا کہ اکرم دودھ کا لبالب بھرا گلاس لیے چلا آیا۔ اسامہ بھائی، بیگم صاحبہ نے کہا ہے یہ دودھ پی لیں پھر سو جائیے گا۔ دودھ پی کر صبح 4 بجے کا الارم لگا کر وہ نیند کی گہری وادی میں اتر گیا۔ زرش اور ظفر صاحب دونوں باتیں کرتے پارک پہنچ گئے تھے۔ زرش بچی، آج تو وہ کتے کا بچہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا، تم آرام سے واک کرو، میں وہاں شمسی صاحب کے ساتھ جا کر بیٹھتا۔ ظفر صاحب چاروں جانب دیکھتے ہوئے بولے ہوں۔ زرش نے اپنی جیب تھپتھپا کر اثبات میں سر ہلایا اور چاروں جانب دیکھتی واک کرنا شروع ہو گئی۔ اسے وہ نامعقول کتا دور دور تک نظر نہیں آیا تو بڑے اطمینان سے اس نے ہیڈ فون چڑھایا اور تیز تیز چلنے لگی۔ ابھی اس نے 2 چکر ہی لگائے تھے کہ اچانک سے وہ کتا اس کے سامنے آ گیا۔ وہ ٹھٹک کر رکی، ہاتھ جیب میں رنگ کیا، مگر کتے کے ڈر و خوف سے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ٹانگوں پر لرزہ طاری تھا۔ من تو کیا فوراً دوڑ لگا دے، مگر انتقام بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ دوسری جانب وہ کتا بھی عظیم الشان ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے اپنی زبان نکالے اسے گھورنے کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا۔ زرش نے بڑے پیار سے اس منحوس سے گزارش کی، کتے بھائی یہاں سے چلے جاؤ، پیارے کتے نہیں ہو کیا؟ مگر وہ بھی ایک ڈیڑھ تھا، ہلکے سے بھونک کر زرش کے قریب آنے لگا۔ زرش نے کانپتے ہاتھوں سے مرچی بم ہاتھ میں لیا کا ورد کرتے ہوئے اپنی آنکھیں میچ کر مرچی بم والا ہاتھ اوپر کیا۔ جل تو جلال تو، اس منحوس کتے کو ٹال تو۔ منا چھولے والا رات کو لاک اپ سے باہر نکل گیا تھا۔ آخر سفارش اور رشوت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اب ایس پی اسامہ کے گھر کے باہر درخت کے پیچھے چھپا بیٹھا صبح ہونے اور اسامہ کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ فجر کے قریب اس کی آنکھ لوہے کے گیٹ کے کھلنے کی آواز سے کھل گئی۔ فریش سا اسامہ جاگنگ کے لیے تیار گھر سے نکل رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اسامہ کی طرف بڑھتا اسے اسامہ کے ساتھ ایک بڑا خطرناک سا کتا دکھائی دیا، جسے دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گیا، منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا، منا غضب خدا کا، اس خطرناک ایس پی کو کتے کی کیا ضرورت ہے، لے کے سارا پروگرام غارت کر دیا۔ چھولے والا دور سے اسامہ کا پیچھا کرتا پارک میں داخل ہو گیا۔ اسامہ پارک کے ایک نسبتاً ویرانی گوشے میں پش اپ کر رہا تھا جب اس کے حساس کانوں میں اوزی کے بھونکنے کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر ہاتھ جھاڑے، اوزی کی آواز کی سمت بڑھا۔ اوزی کے سامنے آنکھیں سختی سے میچے، لرزتے سراپے کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اسامہ کے دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکی نے اپنی جیب سے کوئی چیز اپنی مٹھی میں بھری اور ہاتھ اٹھایا۔ اسامہ نے غور سے لڑکی کا جائزہ لیا۔ پرکشش دبلی پتلی، تقریباً 5 فٹ 6 انچ گھنے گھنگریالے بالوں کی پونی جو ہوا سے اٹکیلیاں بھر رہی تھی۔ اس کے دماغ میں منا چھولے والے کی اوگاٹ، کہیں یہ منا چھولے والے کی بہن تو نہیں ہے، کہیں اس کے ہاتھ میں بم تو نہیں تصویر آئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس لڑکی کا اٹھا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ زرش، جو مرچی بم اس منحوس کتے پر پھینکنے ہی والی تھی، چونک گئی۔ کسی نے بڑی سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اسامہ گھبرایا، کون ہو تم، کس نے بھیجا ہے؟ زرش نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، ہاتھ چھوڑو میرا، میں تو میں ہوں، تم کون ہو؟ بدمعاش، اکیلی لڑکی کو چھیڑتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اوزی اسامہ کو دیکھ کر بھونکتا ہوا اس کے پیروں کے پاس آیا۔ زرش نے کتے کو اپنے اتنے پاس دیکھ کر آنکھیں میچ کر ایک فلک شکاف چیخ ماری اور مرچی کی پوڑیاں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں۔ اخبار کا ٹکڑا کھل گیا اور مرچیں ہوا میں اڑ کر اوزی تو اوزی، اسامہ کی آنکھیں بھی گریں، ساتھ ہی ساتھ ایک فلک شکاف دردناک آواز منا چھولے والے کی نکلی، جو اسامہ کا پیچھا کرتے اور ایک انتہائی دلکش حسینہ کو دیکھ کر چھیڑنا اپنا ملکی فرض جانتے ہوئے سامنے آ رہا تھا۔ آنکھوں میں بلا کی جلن ہو رہی تھی، پانی تیزی سے بہہ رہا تھا، اوزی بھی تکلیف سے بلبلا رہا تھا۔ اسامہ نے اس مشکوک حسینہ کا ہاتھ چھوڑا اور اپنی آنکھیں مسلیں۔ جیسے ہی اس ہینڈسم مگر خڑوس اجنبی نے زرش کا ہاتھ چھوڑا، وہ تیر کی تیزی سے بھاگتی ہوئی پارک کے دور گوشے میں بیٹھے
ظفر صاحب کے پاس چلی گئی۔ زرش نے ہامتے ہوئے اشارہ کیا، دادا ابو وہ وہاں کیا بیٹی، کیا وہ نامعقول کتا دوبارہ آ گیا ہے؟ زرش جذباتی انداز میں، صرف کتا نہیں، وہاں ایک ہیرو جیسا دکھنے والا گنڈا بھی ہے، اس نے میرا آپ کی پوتی کا ہاتھ پکڑا، بولی۔ ظفر صاحب اور ان کے دوسرے ریٹائرڈ دوست سارے جذبات میں کھڑے ہو گئے۔ اس ہنجار کی اتنی ہمت، ابھی سبق سکھاتا ہوں۔ زرش بیٹی تم پولیس کو فون کرو۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔